سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کی 6 تاریخ کو ہندوستان کے عظیم بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بالخصوص ہندوستان میں اور بالعموم پوری دنیا کے اندر بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اصول کی بات، کہ یہ اولیاء کرام کا جو ہم ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، ہر سال ان کا عرس سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو ہے نا ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے مشاہدات، ان کی حکایات وغیرہ جو بار بار جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو ہمارا مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان اللہ کے ولیوں کی طرح اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے اندر صفات کو پیدا کریں، کیونکہ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ چلا جو تیرے انعامی یافتہ بندے۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں نا، انہوں نے آ کر کے دور دراز سے یہ مائیگریٹ کر آئے تھے، اور مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے نا، یہ مزارات اولیاء سے وابستہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک اصول کی بات دوسری یہ بھی ہے ناظرین، کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں تھوڑی سی اس میں آرگیومنٹ کروں سمجھانے کے اعتبار سے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اپنے نیک بندے کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کو آزمائش کے اندر مبتلا فرما دیتا۔ اور یہ واضح حدیث ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی اللہ کی راہ میں ستایا گیا اور سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کا کام کرنے میں اور دین متین کی تبلیغ کرنے کے اعتبار سے آزمائشیں، امتحانات، رکاوٹیں، یہ سب اس لیے بھی آتی ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام کو پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دے۔ قرآن کی آیت ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ پاک کا ارشاد فرما دے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ وہ اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کیا اور تبلیغ کی، دین کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا میں ان آل اوور دا ورلڈ ان کے نام کو فیمس کر دیا۔ اب ان کے نام کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ تو ہم جن کا عرس منانے کے لیے آج جو میں لیکچر آپ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین، ان کی چائلڈہڈ کا زمانہ تو سنیں ذرا، ایک ہمارا چائلڈہڈ کا زمانہ اور ان اللہ کے ولیوں کا چائلڈہڈ کا زمانہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ باپ کی جو سپورٹ ہے نا، وہ ایک کمر کی حیثیت رکھتی۔ ہم تشبیہات اور مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا، یار کمر ٹوٹ گئی، کمر توڑ محنت، یعنی باپ کا جو سایہ ہے، باپ کی جو سپورٹ ہے، اور بیک پر جو باپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ یوں سمجھیں کہ ایک کمر کی حیثیت رکھتی۔ تو چائلڈہڈ کے زمانے میں جن کے والد صاحبان کا انتقال ہوتا ہے نا، ابھی آپ ان بچوں سے پوچھے گا کہ ان کی زندگی کتنی زیادہ ٹف قسم کی ہو جاتی۔ اب ان کو اپنا نظام بھی چلانا ہے، اپنی ایجوکیشن بھی چلانی ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی مینج کرنا ہے، ارننگ بھی کرنی ہے، ہارڈ ورک بھی کرنا ہے، اسٹرگل بھی کرنا ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو یونیک اور پارٹیکولر بچے ہوتے ہیں،
عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جوانی میں جا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا. یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگیاں ابتدا میں آزمائش سے بھرپور تھیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، آپ بہت اداس ہو گئے، غمگین رہنے لگے. لیکن ماں کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا، وہ تمام سپورٹ سے زیادہ بھاری ہے. آپ کو دنیا میں بہت ساری بے شمار مائیں ایسی مل جائیں گی جن کے والد صاحب نہیں تھے بچوں کے، تو انہوں نے باپ بن کر بھی پالا اور ماں بن کر بھی پالا. یعنی جاب بھی کی، ٹیوشنز بھی پڑھائے، اور جناب ٹیچنگ بھی کی، اور 36 کام کیے، اور بچے بھی پالے. اور وہ بچے ایک دن جو ہے نا بہت بڑے رسپانسیبل پرسنالٹی کی حیثیت سے متعارف ہو گئے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا حسن، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن تھا نا، کہ بیٹا حسن اگر والد کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، ماں تو ہے نا. تمہارے والد صاحب نے پراپرٹی کے اندر، ترکے کے اندر، وراثت کے اندر ایک گارڈن دیا، باغ دیا پھل فروٹ کا. تم جاؤ وہاں پہ کام کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میری سپورٹ اور جو ہے نا میرا بیک تمہارے ساتھ ہے، تم جا کر کے کام کرو. لیکن ایک نصیحت یاد رکھ لینا جو تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظوں سے آئے، کہ بیٹا جا تو رہے ہو مگر ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہارا بچپن کا زمانہ ہے. بڑے بزرگوں سے نا ہمیشہ ادب سے پیش آؤ. تمہارا بیہیویئر، تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارے مینرز بڑوں کے اعتبار سے بہترین ہونے چاہیے. نہ جانے کسی بزرگ کی دعا لگ جائے. اس لیے کہتے ہیں نا بزرگوں سے دعائیں بھی کروانا چاہیے. نہ جانے اللہ تعالیٰ کس بزرگ کی دعا قبول کر لے اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کا بیڑا پار ہو جائے. تو اب ٹوٹا ہوا دل تھا، اداس تھے، غمگین تھے. والد صاحب کا جو سایہ ہے وہ سر سے اٹھ چکا تھا. بچپن کا زمانہ تھا. بچپن کی بھی آرزویں ہوتی ہیں نا ہر بچے کی نا، کہ یار باپ ہوگا تو میری تمنائیں پوری کرے گا، میرے لاڈ اٹھائے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا. دنیا میں بے شمار بچے ایسے ہیں جن کا باپ کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کے جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو سمجھیں کہ اسپیسیفکلی ان کی سیلیبریٹی کے طور پر وہ متعارف ہوتا. باغ میں گئے، کمپلیکس فیل ہو رہا ہے، احساس کمتری کہ والد کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں میرے والد صاحب جا چکے. ٹوٹا ہوا دل تھا. کام کر رہے ہیں، کام تو کرنا ہے نا، رسپانسبلٹی تو ادا کرنی ہے نا، انکمنگ اور ارننگ کا ذریعہ تو بنانا ہے نا، گھر کا نظام تو چلانا ہے نا، ماں کی خدمت تو کرنی ہے نا، ان کا کہنا تو ماننا ہے نا. اب ایک مرتبہ کام کر رہے تھے تو اس زمانے کے جو مشہور صوفی بزرگ اللہ کے ولی تھے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لے کر آئے. وہ ماں کی نصیحت تو ذہن میں تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور خواجہ صاحب کی والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ بڑے بزرگوں کا احترام. یہ ماؤں کی نصیحتیں ہوتی ہیں جو عموماً جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو سنوار کے اور بنا کر کے رکھتے تھے. لیکن وہ زمانے کی مائیں بھی نیک ہوا کرتی تھی تو وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نصیحتوں کے اوپر ایک اثر بھی ہوا کرتا تھا. تو ماں کی نصیحت ذہن میں آ گئی کہ ہاں بھائی بڑے بزرگ کا احترام. اور پھر اللہ کے ولی تشریف لے کر آئے، صوفی بزرگ تشریف لے، سارا کام کاج چھوڑ دیا اور فوراً گئے، سلام کلام کیا، ہاتھ چومے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا، جگہ وغیرہ صاف کر کے کلیننگ وغیرہ ڈسٹنگ وغیرہ کی اور چادر وادر جو بھی ہے بچھا دیا، اور کہا کہ حضرت صاحب آپ تشریف رکھیں یہاں پر، میں خاطر و مدارت کا انتظام کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ پھل فروٹ کا جو ایک باغ تھا جس کے رسپانسبلٹی خواجہ غریب نواز کو بچپن میں ہی ان کے ہینڈ اوور کی گئی. آپ نہایت اعلیٰ کوالٹی کا انگور کا ایک خوشہ
آپ نے جو ہے نا حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بڑی اپیل، اور کھڑے رہے، ادب کے ساتھ کھڑے رہے، بیٹھے نہیں ہیں، اللہ کے ولی کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کو اس بچے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ٹھیک ہے، کہ جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ یہی میرا ٹائٹل ہے نا، متبرک روٹی، یعنی تبرک والی، برکت والی روٹی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے جھوٹے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، وہ بھی چیز متبرک ہو جایا کرتی۔ تو جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اسے اپنے منہ سے جھوٹا کیا سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور کہا کہ بیٹا اب اسے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ کمنٹس تھے کہ جیسے ہی وہ متبرک روٹی کا جو ٹکڑا تھا جو انہوں نے جھوٹا مجھے کر کے دیا، میرے منہ میں ڈالا، وہ میرے پیٹ میں جانا تھا، ایسا لگا کہ میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مائل ہونے لگا، میرا دل مذہب کی طرف راغب ہونے لگا، اور میں مذہبی انسان بننے کی میں کوشش کرنے لگا، میں نماز روزے کا پابند ہو گیا، میں فرما بردار انسان ہو گیا، میں فرائض و واجبات کی پابندی کرنے لگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگا، فریاد کرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا، روزے رکھنے لگا۔ یہ نسبت ہوتی ہے جو ہم مسلمان اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں تاکہ ان کے جیسے نیک سیرت والے ہم انسان بھی بن جائیں۔ یہ ہمارا مقصد اصلی ہے، محض کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے، یا محض جو ہے نا وہ شیرنیاں تقسیم کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کی پرسنالٹی، ان کی سیرت اور ان کی فرمودات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہم بھی ایک کامیاب ترین انسان بن جائیں۔ اب جناب جب انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا، ابھی میں نے بتایا نا کہ انٹرنلی طور پر ان کے دل میں ایک ریولوشن کی کیفیت پیدا ہو گئی، انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یہ اسی متبرک روٹی کی برکت تھی جو وہ اللہ کے ولی نے اپنے منہ سے جھوٹا کر کے خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالا تھا۔ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد بولتے ہیں کہ ماں اجازت دے دو، مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا ہے۔ ناظرین آپ میرے الفاظ میں غور کیجئے گا، ابھی اللہ کے ولی نہیں بنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، نہ یہ خواجہ صاحب بنے، نہ غریب نواز بنے، کچھ بھی نہیں بنے۔ یہ جا کر کے محض ایز اے ریکویسٹ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دو، حصول علم دین کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے پیر بننے کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ان تمام ریکوائرمنٹ میں نمبر 1 ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پیر کم سے کم عالم دین ہو۔ مفتی ہونا، مفکر ہونا، محدث ہونا، مفسر ہونا، محقق ہونا، یہ تو بات کی کیٹیگری، کم سے کم عالم ہوگا تبھی تو اپنے مریدین کو اکارڈنگ ٹو شریعہ گائیڈ کر سکے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، بھلے وہ امام بخاری ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، حضرت خواجہ غریب نواز ہو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اس دنیا میں گزرے ہیں نا، آپ دیکھ لیں وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، مفتی، محدث، مفکر اور مفسر ہوا کرتے تھے۔ شریعت کا علم حاصل کر لینے کے بعد راہ طریقت، راہ تصوف اور راہ سلوک کو طے کیا تھا، کیونکہ کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، اگر اسے راہ طریقت اور راہ سلوک کو طے کرنا ہے تو کسی نہ کسی پیر کامل کے دامن کو تھامنا لازم ہے۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں بعد میں آئے، پہلے شریعت کا علم حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے،
फतवा नवेसी का काम भी किया, लोगों को अकॉर्डिंग टू शरिया गाइड किया, और जब कुरान और हदीस के स्पेशलिस्ट बन गए, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के स्पेशलिस्ट बन गए, हदीस और उसूल हदीस के स्पेशलिस्ट अपने ज़माने के बहुत बड़े जब आलिम बन गए, तब जा कर के उन्होंने तसव्वुफ़ और तरीक़त के इल्म को सीखना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, आज भी अगर आप किसी के पास जाए ना कि भाई ये अल्लाह के वली हैं और वो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो भाई सबसे पहले आप जज करें, आप कंसिडर करें, आप डायग्नोस करें, आप रिकॉग्नाइज करें कि क्या इसका जो हुलिया है वो अकॉर्डिंग टू शरिया है या नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू शरिया है, नमाजें पढ़ता है, सारी चीज़ें करता है, तो आप समझ जाएं कि हाँ ये वाकई में अल्लाह का वली है, उसकी सोहबत इख्तियार करें। ना जाने उसकी कौन सी अदा, कौन सी दुआ और कौन सी प्रे आपको लग जाए, आपका दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाए और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाए। नाज़रीन, मुतबर्रिक रोटी का ये उन्वान अगर आपको पसंद आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करें, शेयर करें, और नए आने वाले नाज़रीन से मेरी मोहब्बतानो गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सवाब की नीयत से सब्सक्राइब भी कर लें। और फेसबुक का जो मेरा पेज है हसन इम्तियाज़ टीवी, उसका नाम है, साइड में लिखा हुआ आ रहा है, और इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप तमाम नाजरीन मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर मेरे तमाम के तमाम लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं।